بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا حضرت فصیل بن عیاض کا۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم انہی کی زندگی کے اہم حالات اور واقعات بیان کریں گے۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو انتہائی توجہ اور دھیان سے آخر تک لازمی سنیں تاکہ ان اللہ والوں کی باتوں کی تاثیر آپ کی روح میں اتر سکے۔ کل میں نے حضرت فصیل بن عیاض کی بے نیازی کے بارے میں بتایا تھا اور آج میں ان کی اولاد کی تربیت کے بارے میں بتاؤں گا۔ حضرت فصیل بن عیاض ایک مرتبہ اپنے بچے کو آغوش میں لیے ہوئے پیار کر رہے تھے کہ بچے نے سوال کیا کہ کیا مجھے اپنا محبوب تصور کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بے شک۔ پھر بچے نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب سمجھتے ہیں؟ پھر ایک قلم میں دو چیزوں کی محبوبیت کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ یہ سنتے ہی بچے کو آغوش سے اتار کر مصروف عبادت ہو گئے۔ روایت ہے کہ میدان عرفات میں لوگوں کو گریہ زاری کا منظر دیکھ کر فرمایا کہ اگر اتنی گریہ زاری کے ساتھ کسی بخیل سے بھی دولت طلب کریں شاید وہ بھی انکار نہیں کر سکتا۔ مالک حقیقی اتنی گریہ زاری کے بعد مغفرت طلب کرنے والے کو یقیناً معاف فرما دے گا۔ عرفہ کی شب میں کسی نے آپ سے سوال کیا کہ عرفات کے متعلق جناب کا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر فصیل ان میں شامل نہ ہوتا تو یقیناً سب کی مغفرت ہو جاتی۔ حضرت فصیل بن عیاض کے ارشادات۔ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ خدا کی محبت معراج کمال کس وقت پہنچتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب حب دنیا اور دین بندے کے لیے مساوی ہو جاتا ہے۔ اور پھر کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی فرد اس خوف سے لبیک نہ کہتا ہو کہ جواب نفی میں نہ مل جائے تو اس متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بلند مرتبہ کوئی نہیں۔ پھر اس دین کے متعلق سوال کے جواب میں فرمایا عقل دین کی بنیاد ہے اور عقل کی بنیاد علم ہے اور علم کی بنیاد صبر ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے کانوں سے حضرت فصیل بن عیاض کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ طالب دنیا رسوا اور ذلیل ہوتا ہے۔ اور جب حضرت احمد بن حنبل نے اپنے لیے نصیحت کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا خادم بنو مخدوم نہ بنو کیونکہ خادم بننا ہی وجہ سعادت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت بشر خافی نے پوچھا کہ زہد و رضا میں افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رضا کو فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ جو راضی بر رضا رہتا ہے وہ اپنی بساط سے زیادہ طلب نہیں کرتا۔ حضرت سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ رات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور قرآن و حدیث کے بیان کے بعد میں نے عرض کیا آج کی نشست اور رات دونوں مبارک ہیں، خلوت سے کہیں زیادہ افضل ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کیونکہ آج کی رات تمام راتوں سے قباحت والی ہے، کیونکہ آج کی شب ہم دونوں اس تصور میں غرق رہے کہ گفتگو کا موضوع ایسا ہونا چاہیے جو ہم دونوں کا پسندیدہ ہو، جبکہ اس تصور سے خلوت نشینی اور ذکر الہی میں مشغولیت کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے حضرت عبداللہ کو سامنے سے آتا دیکھ کر فرمایا کہ جدھر سے آئے ہو ادھر ہی لوٹ جاؤ ورنہ میں لوٹ جاؤں گا۔ تمہاری آمد کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کریں۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی سے حاضر خدمت ہونے کی وجہ سے قسم کھا کر فرمایا کہ یہ بات میرے لیے بہت ہی وحشت انگیز ہے کیونکہ تمہاری آمد کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم دونوں جھوٹ اور فریب میں مبتلا ہیں، لہٰذا یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میری خواہش صرف اس غرض سے علیل ہو جانے کی ہے کہ باجماعت نماز ادا نہ کرنی پڑے اور کسی کی شکل تک نظر نہ آئے
کیونکہ بندگی ایک ایسی خلوت نشینی کا نام ہے جس میں کسی کی صورت نظر نہ پڑے، اور میں ایسے شخص کا بہت ممنون ہوتا ہوں جو نہ مجھے سلام کرے اور نہ مزاج پرسی کرے، کیونکہ لوگوں سے میل ملاپ اور عدم تنہائی نیکی سے بہت دور کر دیتی ہے، اور جو شخص اعمال پر گفتگو کرتا ہے اس کی گفتگو بیہودہ اور بے سود ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہے اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دوست کو غم اور دشمن کو عیش عطا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا، جنت میں رونا عجیب سی بات ہے، اور اسی طرح دنیا میں ہنسنا بھی تعجب انگیز ہے، کیونکہ نہ جنت رونے کی جگہ ہے اور نہ دنیا ہنسنے کی جگہ ہے۔ آج میں اس سلسلے کو یہیں پر اختتام کرتا ہوں، کل پھر حضرت فضیل بن عیاض کے حالات اور واقعات یہیں سے شروع کریں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں میرے سننے والوں سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شکریہ۔